کہتے ہیں کہ باڈی لینگویج اور جیسچرز کسی کی سوچ اور انٹینشن سمجھنے کے لیے کافی ہوتے ہیں، اور اگر بات سیاست کی ہو تو جیسچرز دراصل پیغام ہوتے ہیں جسے ڈی کوڈ کرنا زیادہ مشکل نہیں ہوتا۔ گزشتہ روز یادگار فتح کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صدر آصف زرداری نے کہا کہ امریکی قیادت کی جانب سے فیلڈ مارشل کا نام بھی بار بار لیا گیا ہے اور ان کے کردار کو سراہا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ صدر ٹرمپ نے فیلڈ مارشل کو تقریباً 90 مرتبہ اپنا بہترین فیلڈ مارشل قرار دیا ہے، تاہم صدر مملکت نے کہا کہ فیلڈ مارشل کسی اور کے نہیں بلکہ پاکستان کے فیلڈ مارشل ہیں۔ یوم آزادی سے ایک دن قبل پاکستان کی ٹاپ لیڈرشپ کی موجودگی میں صدر زرداری کا ایک ایسے وقت میں یہ بیان دینا حیران کن ہے جب یہ خبریں زبان زدِ عام ہیں کہ درون خانہ اسٹیبلشمنٹ اور پیپلز پارٹی کے مابین تعلقات کشیدہ ہیں۔ اس بیان کو کیا سمجھا جائے؟ دوسری طرف بانی پی ٹی آئی کی جانب سے پارٹی قیادت کو بائی پاس کر کے اکبر ایس بابر کو اپروچ کرنا کسی سیاسی زلزلے سے کم نہیں ہے۔ ملک کی سیاست کس طرف جا رہی ہے؟ امریکہ اور ایران کے مابین ٹگ آف وار کا کوئی اینڈ گیم نظر نہیں آ رہا۔ جے ڈی وینس کا موقف ہے ایران کے ساتھ ایٹمی پروگرام کے بجائے اسٹریٹ آف ہورمز کی بندش کو ختم کرنا اولین ترجیح ہے، جبکہ اسکاٹ بیسن نے ایران پر خوفناک معاشی پابندیاں عائد کرنے کی دھمکیاں دی ہیں۔ ادھر وزیر داخلہ محسن نقوی کی ایران یاترا پر بھی تبصرے جاری ہیں۔ درون خانہ کیا چل رہا ہے؟ ان تمام ایشو سے جڑے اہم سوالوں اور دیگر خبروں پر تفصیل سے جانکاری دیں گے نجم سیٹھی۔ السلام علیکم۔ آج ہے 14 اگست 2026، 14 اگست 2026 کو آپ دیکھ رہے ہیں آج کی بات سیٹھی کے ساتھ۔ میں ہوں سیدہ عائشہ ناز، میرے ساتھ موجود ہے نجم سیٹھی صاحب۔ السلام علیکم۔ آج کی تاریخ بتاتے ہوئے میں مبارکباد دینا چاہ رہی تھی سب کو کہ آج ہم 79ویں آزادی منا رہے ہیں، یوم آزادی۔ Still here and we're alive and we are kicking. We are kicking. یہ تو ایک انڈرسٹوڈ فیکٹ ہے نا سیٹھی صاحب کہ جب سے پاکستان بنا ہے، پاکستان میں جو امور مملکت چلائے گئے ہیں وہ کیسے چلائے گئے، کون کب حکمران رہا، کون حقیقی حکمران رہا، پھر ایک پیج ہماری اس ساری تاریخ میں ایک بہت بڑی حقیقت رہا۔ آج بھی جب بھی بات کی جاتی ہے تو یہ دیکھا جاتا ہے سکسیس کے لیے کہ ایک پیج کتنا انٹیکٹ ہے۔ ہم نے پچھلے ہفتے جب ڈسکس کیا تھا نا تو فالٹ لائنز تھیں کہیں کہیں، میں نے آپ سے جاننے کی کوشش کی تھی کہ کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، میں نے کہا تھا کوئی مسئلہ نہیں، ہاں کہیں کارپیٹ تو نہیں کھینچا جا رہا، آسمان تو نہیں ٹوٹ کے گرنے والا، لیکن آپ نے تسلی دے دی تھی کہ بندوبست یہی چلے گا اور سب اسی تنخواہ پہ کام کریں گے۔ اور پھر اس سارے ہفتے میں ہم نے وہ کچھ ہوتا بھی دیکھا، سائن بھی ہو گئے، ججز نے حلف بھی اٹھا لیا، نیشنل اسمبلی سینٹ کے اجلاس بھی بلا لیے گئے۔ وہ کیا ہوگا آگے چل کے اس پہ تو میں آپ سے سوال کروں گی، لیکن ایک بہت بڑی اہم تقریب ہوئی کل اسلام آباد میں، جس میں مارکہ حق میں جو پاکستان نے شاندار کامیابی ایک بہت ازلی دشمن، پرانے دشمن کے خلاف حاصل کی تھی، غیر معمولی کامیابی، اس کے لیے ایک یادگار قائم کی گئی، بنائی گئی بہت کم ٹائم پیریڈ میں، اسے یادگار فتح کا نام دیا گیا۔ اور اس موقع پر اگر ہم ویژولز چلائیں تو ہماری ملکی قیادت موجود تھی اور اتحاد کا ایک میسج دیا گیا سب طرف۔ آصف علی زرداری صاحب بھی تھے، افواج پاکستان کے سپریم کمانڈر ہیں شہباز شریف صاحب تھے، فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب بھی اس تقریب میں موجود تھے، اور خطاب بھی کیا گیا وزیر اعظم پاکستان اور صدر مملکت کی جانب سے۔ بہت اہم ہے جو الفاظ کا انتخاب کیا گیا، اور فیلڈ مارشل کو ان کی جو غیر معمولی بہادری ہے، افواج پاکستان کی بہادری ہے، اس پر خراج تحسین پیش کیا گیا۔ میرا خیال ہے میں صدر پاکستان کا جو ایگزیکٹ خطاب ہے اس میں جو اہم نکات ہیں، ان کی باڈی لینگویج، ان کی بات چیت کا انداز، وہ پہلے پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ جی US grateful to our Field Marshal, and 90 times I think he's taken his name and said that he is my best Field Marshal. He's not his Field Marshal, he's our Field Marshal. انہوں نے یہ آپ بات کی نے یہ کیوں دکھایا؟ شرارت کر رہی ہیں آپ کوئی؟ نہیں، ایکچولی پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس وہ تو چلیں جی کہتے رہے ہیں اور اون کرتے رہے ہمارے فیلڈ مارشل کو، ہمارے پریزیڈنٹ نے یہ بتا دیا کہ وہ ان کے نہیں ہیں، وہ ہمارے فیلڈ مارشل ہیں، وہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے دوستی کے لیے اظہار مربت، اظہار محبت، اظہار الفت میں آپ کہہ سکتے ہیں۔ سیٹھی صاحب، جو پچھلے دنوں میں مسئلہ ہوا اس میں یہ کہا جا رہا تھا کہ کہیں کوئی کھٹ پٹ ہے، لیکن اب آصف علی زرداری صاحب کے یہ خطاب میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سیٹل ہو گئے معاملات یا ایک کام کریں نا، ہاں اسی شاٹ میں سے وہ آخر میں جب وہ کہتے ہیں یہ جی زرداری صاحب، تو پھر کیمرہ دکھاتا ہے
فیلڈ مارشل صاحب کو اور شہباز شریف صاحب. شہباز شریف ہاں صاحب جی وہ چلا ہے. کیا کس قسم کی مسکراہٹ ہوتی ہے اور ایک دوسرے کو کیا بات کرتے ہیں یا اشارے کرتے ہیں اس وقت, اس کو ذرا ڈی کوڈ کرنے کی ضرورت ہے. تو جب یہ فیلڈ مارشل صاحب نے یہ بات سنی کہ آپ ہمارے فیلڈ مارشل ہیں, تو اف یو نوٹس ہی ٹرنس ٹورڈز شہباز شریف صاحب. شہباز شریف صاحب اپنے آپ کو ذرا ایسے کر کے پوکر فیسڈ, مگر فیلڈ مارشل صاحب مسکرا رہے ہیں. اب وہ کیا انہوں نے کچھ کہا یا بس لکس ور انف, مگر وہ نظر یہی سمجھ جو بندہ دور دور سے دیکھ رہا ہو, جو غور کر رہا ہو, یہی سمجھے گا انہوں نے کی کیا آپس میں. اچھا اب یہ کوئی اگر اخبار ہوتی تو ہم ایک بلون بناتے, بلون کے اندر ایک امیجنری کانورسیشن لکھ دیتے کہ یہ ان کو یہ کہہ رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں, مگر وہ تو ہم نہیں کر سکتے, تو اشارہ ہی کر سکتے ہیں. تو میرا خیال ہے اشارے میں یہی ہے کہ پرائم منسٹر صاحب کو فیلڈ مارشل صاحب کہہ رہے ہوں گے تو جی دیکھ لیا جائے. ہاں کیونکہ محسن نقوی صاحب اس دن ملے جس دن ہمارا آخری پروگرام تھا, اس سے ایک رات پہلے وہ ملے. میں نے آپ سے اس کے بارے میں بھی سوال کیا. اس کے بعد یہ کہا گیا کہ اسپیکر ایاز صادق صاحب نے کچھ کوششیں کی ہیں اور انہوں نے منانے کی کوشش کی آصف زرداری صاحب کو. یوسف رضا گیلانی صاحب سے بھی وہ ملے, اور اس کے بعد آصف علی زرداری صاحب نے 12 اگست کو یہ سائن کر دیا سمری پر, اور اجلاس بھی بلا لیا ہے. بہت سی اور چیزیں بھی انہوں نے جو رکی ہوئی تھیں وہ ساری کر دیں, کنٹینیو ہو گئی اب, یعنی پانی چلنا شروع ہو گیا جو رکا ہوا تھا. تو اب آپ اس اسپیچ کو, اس باڈی لینگویج کہہ لیں یا جو بھی, آپ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے سیٹل ہونے کا تاثر دیا ہے یا سیٹل کرنے کی کوشش کی ہے معاملات؟ نہیں, پہلے دن سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ زرداری صاحب کی یہ ایک پرانی پولیٹیکل ٹیکٹک ہے کہ وہ ہارڈ لائن لیتے رہتے ہیں, پھر آخر میں آ کے کچھ نہ کچھ کنسیشن لے کے اور وہ ختم کر دیتے ہیں بات کو. اب ڈسکشن یہ نہیں, میں تو پہلے دن کہا تھا یہ سائن کر دیں گے جی, کوئی ایشو نہیں ہے. اچھا مگر جو ایشوز جو کہ پیپلز پارٹی کے درمیان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ہے وہ تو چل رہے ہیں نا جی. اچھا اب کیا اس کے اوپر کیا بات ہوئی کیا نہیں ہوئی وی ڈونٹ نو, بٹ کلیئرلی یہ ہے کہ زرداری صاحب ایک قدم انہوں نے پیچھے ہٹے ہیں. تو اس لیے آئی تھنک آلز ویل دیٹ اینڈز ویل, اور معاملے مور اور لیس طے ہو گئے ہوں گے, مور اور لیس. ابھی زرداری صاحب گیم آخر تک کھیلتے ہیں, تو یہاں تو انہوں نے ان کو فلیٹر کر دیا اور سارا کچھ کیا, مگر وہ جو دوست کھلاڑی آگے بیٹھے ہوئے ہیں نا, انہوں نے بھی جنہوں کہتے ہیں نا کچے بنٹے نہیں کھیلے, انہوں نے بھی اخروٹ کھیلے. پتہ نہیں آپ کو پتہ ہے اس کا یہ محاورہ کیا ہے, اخروٹ کھیلنا بنٹے کھیلنا؟ آپ سمجھا چکے ہیں, میں سمجھا چکا ہوں, میں پھر سمجھا دوں. بچپن میں ہم لوگ وہ ماربلز کھیلتے تھے, تو چھوٹے چھوٹے ماربلز ہوتے ہیں, وہ پھینکتے ہیں, پھر ایک ماربل کے ساتھ دوسرے کو مارنے کی, تو وہ کبھی مس ہو جاتا ہے آبویسلی چھوٹی چھوٹی, تو اس کو چھوڑ کے پھر اخروٹ لے لیتے تھے, تو اخروٹ کو پھینکتے تھے. پھر اخروٹ کو اخروٹ کے ساتھ مارنا آسان ہوتا ہے, ہٹ مارجن زیادہ ہوتا ہے. ہاں بیکاز ظاہر اتنے بڑے بڑے ہیں نا, یو کین ہٹ دیم. تو یہ لوگ ہیں, یہ منجے ہوئے سیاسی کھلاڑی, ان کو ہر بات کی سمجھ آتی ہے. تو اس لیے ان کو پتہ تھا کہ زرداری صاحب کیا کہہ رہے ہیں اور کیوں کہہ رہے ہیں, اسی لیے مسکراہٹ ہو رہی تھی. تو اب یہ ہے کہ آئی تھنک موونگ فارورڈ, اب لیٹس ویٹ ٹو سی کہ 28th امینڈمنٹ کب آئے گا. وی ہیو ٹو ویٹ اینڈ سی. باقی چیزیں تو میرا خیال ہے چھوٹی چھوٹی چیزیں رہ گئی ہیں, وہ ٹائی اپ ہوتی رہیں گی. ابھی میرا خیال ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی یہ کوشش ہوگی کہ یہ جو کیونکہ فار ریچنگ امینڈمنٹ ہوگی تو اس کے اندر پی ٹی آئی کا بھی حصہ ہو. اچھا اب انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے تو عمران خان صاحب تو آن ریکارڈ ہیں سینگ کہ جی وی سپورٹ دیز 32 پروونسز یا 18 یا 16 جو بھی ہے, مگر ظاہر ہے یہ پارٹی یہ اناؤنس نہیں کر سکتی وداؤٹ خانز اپروول, اور ظاہر ہے خان اب اپروول نہیں دے گا وداؤٹ اے ڈیل. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ چاہیں گے کہ کچھ بریک تھرو ہو, تھوڑی بہت آگے بات بڑھے ود خان صاحب. اس لیے پہلے بھی میں نے یہ پیشن گوئی کی تھی کہ اب میں سمجھتا ہوں سہیل افریدی صاحب کی ملاقات ہو جائے گی عمران خان صاحب کے ساتھ. اچھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کی بیک گراؤنڈ یہ ہے, کچھ عرصے سے یہ ڈیولپمنٹ ہو رہی تھی, اس کے جو ایویڈنس کیا ہے کہ اب کیوں ہوگی. ایک تو یہ ہے کہ افریدی صاحب نے لانگ مارچ سٹ ان وہ 27 کر دی, انف ٹائم دے دیا جائے جو کہ اگریمنٹ ہوئی ہے بیہائنڈ دا سینس وہ پھر امپلیمنٹ ہو سکے. اگریمنٹ کے اندر عدالت از انوالوڈ. عدالت میں آپ نے دیکھا جو نیا بینچ بنا ہے یہ پٹیشن سننے کے لیے خان صاحب کی, دیٹ از اے بینچ میڈ آف 3 ویری گڈ انڈیپینڈنٹ ججز. پریڈکٹ نہیں کیا جا سکتا کہ وہ کیا فیصلہ دیں گے. نہیں بالکل پریڈکٹ کر سکتا ہوں میں, بیکاز یو سی دیر انڈیپینڈنٹ نا, تو انڈیپینڈنٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ پھر آن میرٹ کرتے ہیں. تو میرٹ تو بڑی کلیئر ہے میرے حساب سے
اچھا تو وہ اب میں نہیں کہوں گا، ظاہر ہے پھر وہ یہ کہیں گے جی آئی ایم لیڈنگ دی ایشو. تو یہ اب آپ سنی دیکھیے گا، ملاقات ہو جائے گی. اس کے لیے افریدی صاحب بھی تیار ہیں. افریدی صاحب پیغام کیا لے کے جائیں گے عمران خان کے پاس؟ میرا یہ خیال ہے کہ عمران خان صاحب پہلے سے آگاہ کیے گئے ہیں کہ یہ ایشو ہے، اس ایشو کے اوپر لین دین ہونی ہے، تو کس طریقے سے ہو سکتی ہے، کیسے ہو سکتی ہے، کیا ہو سکتا ہے، اسٹیپ بائی اسٹیپ کرنا ہے یا لانگر ٹرم بات کرنی ہے. تو ڈیفینیٹلی جیسے کہتے ہیں نا برف پگھل رہی ہے، اور وہ پگھل اس لیے رہی ہے کہ ضرورت ہے گورنمنٹ کی کہ یہ امینڈمنٹ پاس ہو اور یہ NFC کا ایشو جو ہے، اور یہ مسئلہ حل ہو جائے، یا پروونسز کا ہو جائے یا لوکل گورنمنٹ کا ہو جائے، جس کے اندر وہ چاہتے ہیں کہ ساری پارٹیز اس کو انگوٹھا لگائیں. یہ نہیں کہ جی پیپلز پارٹی اور نون لیگ کر لیں اور PTI باہر بیٹھے رہے. سو آئی تھنک دس از دی اٹیمپٹ. اور بات بھی یہ صحیح ہے، ہونا بھی اس قسم کی چیز کے لیے سب کو ہونا چاہیے آن دا سیم پیج. مگر ظاہر ہے عمران خان صاحب وہ کہتے ہیں نا یو ول آسک فار سم تھنگ ان ریٹرن، تو وہ کیا ان ریٹرن ہوگی؟ آئی تھنک کچھ تو خان صاحب کو بھی ریلیف ملے گی، بٹ ایسی ریلیف نہیں ہوگی جس کے ساتھ وہ سارا یہ جو ریڈی الٹا دیں خان صاحب. اسٹیپ بائی اسٹیپ ہوتا ہے نا. تو مگر آئی تھنک یہ بن رہی ہے بات، علاج کے لیے منتقل کر دیا جائے گا یا بنی گالا شفٹ کر دیا جائے گا، اس طرح کی چیزیں ہوں گی. سم تھنگ لائک دیٹ. اور آپ کو پتہ ہے PTI نے پورا پریشر کریٹ کیا ہوا ہے. جی ایک طرف کچھ لوگ یہ افواہیں اڑا رہے ہیں کہ جی خان صاحب فارغ ہو چکے ہیں، اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں. ایک خبر آئی اچانک اور اس کے لیے کریڈیبل سورسز کا کلیم کیا گیا، اور پھر کلیم کیا گیا، اور پھر PTI والوں نے یوں اس خبر کو اڑا کے رکھ دیا، ڈسکریڈٹ کر دیا. میں سن رہا تھا PTI کے لوگ جو ہیں کہہ رہے ہیں یہ بڑی غیر ذمہ دار قسم کی بات کی ہے، اس قسم کی چیزیں. تو وہ تو نظر آ رہا تھا، بٹ دیٹس اے پریشر ٹیکٹک کہ جی آپ اس قسم کی بات کریں، پھر لوگ کہیں سن پروف دیو، دکھاؤ ہمیں، ملاؤ ہمیں. تو ایک طرف سے وہ ہو رہا تھا، دوسری طرف یہ دھمکی ہے کہ جی ہم پھر اکٹھے ہو کے آئیں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا. سو آئی تھنک تھنگز آر موونگ ان دا رائٹ ڈائریکشن, اینڈ آئی تھنک ان دا نیکسٹ 10 days also you will see some movement, some positive signs. کچھ لوگ تو اسے واٹر ٹیسٹنگ بھی سمجھ رہے ہیں کہ رسپانس چیک کرنا, اس طرح کی خبر اگر آئے اچانک تو کیا رسپانس ہو سکتا ہے پی ٹی آئی فالوورز کا یا ان کی جماعت کا یا کارکنوں کا. کس قسم کی خبر؟ جس طرح کی خبر دی گئی. نہیں وہ تو دیکھیں نا, اتنی ابسرڈ خبر تھی مائی ویو, اور وہ خود بھی صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ کنفرم نہیں ہے, مگر ساتھ ساتھ وہ بات بھی کرنا چاہ رہے تھے. اور پی ٹی آئی کے لوگ جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے تو کافی اس کی تنقید کی ہے نا کہ یہ بڑی غیر ذمہ دار قسم کی بات کی, ایسے کرنے نہیں چاہیے, اور یہ ہو بھی نہیں سکتا. تو اس لیے آئی تھنک بٹ اٹس آل گوئنگ ٹورڈز ون کہ ملا دو تاکہ یہ ختم ہو ساری باتیں. اور انہوں نے بھی یہ ڈرامے کیے ہوئے ہیں. کوئی کہتا ہے آخری پڑھ, کوئی کہہ رہا ہے کہ جی اس کی آنکھ خراب ہو گئی ہے, بلڈ پریشر کا ایشو ہے, کوئی کہہ رہا نہیں وہ بالکل ٹھیک ہے, کتابیں پڑھ رہے ہیں. دوسرا کہتا ہے کہ تو یہ امپریشن آیا. باقی میری اپنی اسیسمنٹ ہے, یہ مجھے خبر نہیں ہے, میری ویو ہے کہ خان صاحب کے ساتھ رابطے میں ہیں, انڈائریکٹلی رابطے میں ہیں لوگ, اور وہ بشرا بی بی کے ذریعے ہیں, کیونکہ بشرا بی بی کی ملاقاتیں تو خان صاحب کے ساتھ ہو رہی ہیں نا ان سائڈ پریزن. وہ جو رپورٹ آئی تھی سپرنٹینڈنٹ کی جانب سے اس میں باقاعدہ بتایا گیا تھا, تو اس لیے دیٹ از ویئر دی کانٹیکٹ از. اوکے, جو روٹ آ رہا ہے وہ یہاں سے آ رہا ہے. اور بشرا بی بی کے اپنے اہل خانہ سے ظاہر ہے ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں, لیکن ایسے میں بیرسٹر گوہر کے ساتھ ملاقات کی خبر دے رہے ہیں سینیٹر مانوی والا, پیپلز پارٹی کے رہنما. اچھا وہ بھی میں آپ کو بتا دوں, اگر ملاقات ہوئی ہے بیرسٹر گوہر کی بیرسٹر صاحب, تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ ایڈمٹ کریں. اچھا, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. پھر وہ اتنی خفیہ ہے کہ وہ کبھی ایڈمٹ نہیں کریں گے. اچھا, کیوں؟ کہ ان سے زیادہ ضرورت تو ملنے کی چیف منسٹر صاحب کو ہے, ان کی بہن کو ہے, جی, تو ان کو کیوں اجازت دی گئی خفیہ ملاقات کی؟ ملنی سی تو اوپن ملاقات ہوتی, خفیہ کیوں؟ تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی پیغام لے کے گئے ہیں, اگر گئے ہیں تو پیغام لے کے گئے ہیں خان صاحب کے لیے. وہ پیغام جو اپنی پارٹی کے ساتھ وہ ان کو اعتماد میں نہیں لینا چاہتے, تو وہ پیغام کس کا ہو سکتا ہے وہ آپ خود ہی سمجھ سکتے ہیں. وہ شہباز شریف صاحب کا تو نہیں ہو سکتا نا. تو ظاہر ہے, اس لیے بیرسٹر صاحب تو کبھی تسلیم نہیں کریں گے اگر کوئی ایسی چیز ہوئی ہے. مگر میری یہ ویو ایسی چیز نہیں ہوئی, بات کی ہوگی پھر اس کو نہیں کیا. یہی سوچا کہ بیسٹ یہی ہے سے یہ فیصلہ کرا جائے. کیوں؟ کیونکہ ہمیشہ گورنمنٹ کی یہ موقف رہا ہے, رانا صاحب, ثناء اللہ صاحب, سارے جی ہم تو نہیں کر رہے, یہ تو عدالت میں ہے, جو عدالت فیصلہ کرے گی وی ول. اس سے عدالت کی آزادی کا بھی
ایک مور لگ تاثر آ جاتا ہے. تاثر آ جاتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ جی عدالت سے آپ لے لیں, تو جب عدالت یہ فیصلہ کرے گی تو ایوری بڈی ول بی ویری ہیپی کہ جی عدالتوں کے ذریعے سب کچھ ہو رہا ہے, کسی کی سازش نہیں ہوگی, کوئی کچھ نہیں. لیکن کچھ پیٹرنز بڑے پرانے ہو چکے ہیں. فار ایگزامپل لانگ مارچ جب ہوا تھا تو تب 2 لوگوں کی عمران خان صاحب سے ملاقات کی خبر آئی تھی, ایک بیرسٹر سیف تھے اور ایک بیرسٹر گوہر تھے. اب آپ جان کے یہ کہہ رہی ہیں, مجھے پتہ ہے, میں صرف یاد کروا رہی ہوں, آپ جیسے کہہ رہے ہیں ویسے ہی ہوا ہوگا. لیکن بیرسٹر سیف اور بیرسٹر صاحب جی بالکل آئی تھنک ریزنیبل لوگ ہیں, وہ چاہتے ہیں کوئی راپروشما ہو جائے, اینڈ دے وڈ کیری گڈ میسیجز. صلح جو لوگ ہیں, امن پسند لوگ ہیں. صرف افریدی صاحب کا تھا نا بڑا فائر برانڈ ٹائپ, تو اب میرا خیال ہے ان کی بھی فائر برانڈ جو ہے نا وہ بھی اب نیگوسیشن کی طرف ہی جائے گی. اہمیت تو نہیں وہ ان کو انٹرویوز کے لیے لوگ تیار ہو گئے لوگ کرنے کے لیے, اہمیت تو نہیں ہوتا یہ. ان کے انٹرویوز چل رہے ہیں, خان صاحب کا نام نہیں لے سکتے مگر ان کے چیف منسٹر جو پتہ نہیں کیا کیا کرنا چاہتے ہیں ان کی انٹرویوز ہو رہی شروع ہو گئی ہیں. تو یہ سارے ایک سائنز ہوتے ہیں آف کہ اب بغل برف پگھل رہی ہے اور کچھ نہ کچھ طے ہو گیا ہے, اس کی تیاریاں ہو رہی ہیں, اشارے ہو رہے ہیں. گرمی میں برف پگھل رہی ہے اور آگے 28ویں ترمیم کے لیے تیاریاں ہو رہی ہیں کہ سب ایک پیج پہ نظر آئیں. آپ نے کہا سب کے انگوٹھے لگنے بہت ضروری ہے. لیکن اب اس کے اندر کیا لین دین ہوگی دیٹ آئی کانٹ سے, ڈپینڈ کرتا ہے کہ خان صاحب کتنے نیگوشیٹ کرتے ہیں, کیسے کرتے ہیں, کیسے نہیں کرتے, دیٹ ڈپینڈس. علامہ راجہ ناصر عباس جو سینٹ میں اپوزیشن لیڈر ہے وہ بھی یہی اشارہ دے رہے ہیں کہ جب 26ویں ترمیم ہوئی تھی تو اس سے پہلے ہماری ملاقات عدالتی حکم پر بانی پی ٹی آئی سے ہوئی, تو ظاہر ہے ایک اہم ترمیم ہونے جا رہی ہے, تو عدالتی حکم تو بہت ضروری ہے نا, لا آپ نے فالو کرنا ہے, بہت ضروری ہے. لیکن جب سب کچھ ہو رہا ہے اور ایک رائٹ ڈائریکشن میں بھی جا رہے ہیں, سہیل آفریدی صاحب بھی آپ سے تقریباً تعاون کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں 27 ستمبر سے پہلے آپ کو کانفیڈنس بلڈنگ میئرز لینے ہوں گے, اور دکھائی بھی دے رہا ہے کہ حکومت بھی یہ کوشش کرنا چاہتی ہے. تو یہ جو پی ٹی آئی کے بانی ہیں اور دیرینہ ساتھی رہے کسی زمانے میں عمران خان صاحب کے, جو ممنوعہ فنڈنگ کیس کے روح رواں بھی رہے, اکبر ایس بابر صاحب, ان کے لیے آل آف اے سڈن وہ تو کہتے ہیں بہت پہلے پیغام آیا, یہ پیغام ان کی طرف سے واقعی آیا اور کسی میوچل فرینڈ کے ذریعے آیا؟ کون تھا وہ اور کیوں انہیں پیغام بھجوایا گیا؟ اچھا, آپ نے دیکھا کہ پہلے یہ بات بابر صاحب نے کی, جی, اب جا کے بتایا کہ نہیں یہ آج کا پیغام نہیں, ایک پرانا پیغام ہے. پہلے یہ نہیں بتایا, جی, پہلے یہ تاثر ہے کہ بس ابھی آیا ہے اور اب میں شروع کرنے لگا ہوں پرانے گارڈ کے ساتھ رابطہ کرنے میں. مگر اب پتہ چلا کہ کچھ عرصہ پہلے کا یہ پیغام ہے, تو وہ کچھ عرصہ پہلے ہیز ٹو بی کوائٹ اے لانگ وے آف, بیکاز ابھی تو ملاقاتیں نہیں کسی کی ہوئی, تو پیغام کون لے کے آیا؟ ہاں, وہ کہہ رہے ہیں کوئی لائلسٹ ہیں پی ٹی آئی کے جو عمران خان صاحب کے ساتھ قید تھے, پھر ان کی ضمانت ہوگی, ضمانت کے بعد آ کے وہ مجھ سے ملے. کب کی بات ہوئی, مہینے ہو گئے ہوں گے. مگر انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ کیوں یہ بات اب کہی جا رہی ہے. جی, اور میں حیران ہوں ایک بات پہ کہ بابر صاحب جو کہ خان صاحب کے ساتھ بڑے پرانے ساتھی رہے ہیں اور اصولوں کے اوپر ان کے ساتھ خدا حافظ الوداع کی ہے اور پارٹی چھوڑی ہے, اور اس کے بعد ہر قسم کی کوشش کی ہے کہ خان صاحب اور پی ٹی آئی کو نقصان پہنچایا جائے. جی, ٹھیک ہے نا. اور وہ اپنے بارے میں ہی از این آنریبل پرسن, وہ بڑے ڈس ایلوژنڈ ہیں کہ خان صاحب وعدہ کیا تھا اور نکلا کیا بیچ میں سے. تو وہ کسی صورت میں بھی پرانے گارڈ کو اکٹھا کر کے پھر خان صاحب کی خدمت میں نہیں وہ پیش کریں گے. بیکاز دیکھیے سیاست میں ایک اصول ہوتا ہے, یہ آپ اور میرے جیسے لوگوں کے لیے نہیں ہے. وہ سیاست میں اگر بندہ ایک دفعہ کسی کو بٹرے کر دے نا, اس کو پھر کبھی معاف نہیں کیا جاتا, اس کے ساتھ پھر کبھی مکمکا یا ڈیل نہیں کی جاتی. ونس اے مین ہیز بٹریڈ سم تھنگ, اس کو پھر آپ سلام دعا رکھیں باقی, مگر یو ول نیور ڈو ڈپینڈ آن دیٹ پرسن ٹو ڈو اے ڈیل اگین. یہ ایلیمنٹری پرنسپل ہے. یو نیور ٹرسٹ another ون پرسن جس نے آپ کو بٹرے کیا ہو. تو خان صاحب کے دل میں تو بابر صاحب نے بٹرے کیا ہے نا, اور بابر صاحب کے دل میں خان صاحب نے بٹرے کیا ہے. تو اس لیے یہ بالکل نان سٹارٹر ہے. یہ جیسے کہتے ہیں نا, ایسے کر کے بس ایک چال چلی ہے اور تھوڑا سا اور پی ٹی آئی کے اندر لوگوں کو تھوڑا سا ٹائٹ کرنے کے لیے, پی ٹی آئی حقیقی بنانے کے لیے. ہاں, بس آپ سمجھ رہے ہیں. تو یہ ایک اور چال ہے, اور یہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ کسی موٹیو کے بغیر ہے, اہم نہیں ہے ہوئی. ابھی لوگ آلریڈی باتیں کرنا شروع کر گئے ہیں کہ 3 گروپس بن گئے ہیں پی ٹی آئی میں,
ایک علیمہ کا گروپ ہے, ایک چیف منسٹر صاحب کا گروپ ہے, جی پھر ایک فواد چودھری اینڈ کمپنی جی وہ بھی گروپ, اور ایک یہ بھی اب کہ جی پرانے لوگ جو پتہ نہیں ہے بھی نہیں کہ نہیں بھی ہے, وہ تو کنونشن بلانے جا رہے ہیں اگلے ماہ, اور وہ کہہ پھر رہے ہیں ذاتی نہیں ہے میرا اختلاف, سیاسی اسد کیسر صاحب اور سلمان اور یہ سب کا یہ سلمان اکرم راجہ صاحب اور ادھر سے مشال یوسف زئی, ان کے اختلاف کافی اچھا وہ نمایاں آپس ہوا اور میں ہیڈ لائن بنا. ہاں بیکاز گروپ بن گیا نا, وہ کسی اور گروپ کا حصہ ہے کسی اور یہ جیسے اناؤنس ہوا لانگ مارچ, اس کے بعد یہ سب چیزیں تو یہ دس از ٹو ویکن دا پارٹی, اور اس کے اندر بھی گیم ہوتی ہے کہ اگر یہ سارے یونائٹ ہو گئے تو پھر دے میں ایکچولی بھی ایبل ٹو پٹ ٹوگیدر 30,000-40,000, تو یہ پھوٹ چھوٹ چلنی چاہیے. اچھا تو یہ دس از آل پارٹ آف اے گیم پلان, سیم پزل کے اندر. تو اس لیے آئی ایم ناٹ سرپرائزڈ, میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ یہ چیزیں ہوں گی, چلیں گی. جس دن پی ٹی آئی یونائٹ ہوگی نا, اس دن ارتھ کوئک آ جائے گی. پی ٹی آئی کو یونائٹ نہیں ہونے دینا, پی ٹی آئی کے اندر پھوٹ ہی رہنی ہے. پی ٹی آئی کے اندر ہارڈ لائنرز, سافٹ لائنرز, مڈل روڈرز, ایک دوسرے کے خلاف الزام بازی چلتی رہے گی. جو باہر نکل گئے ہیں وہ واپس آ جائیں گے, جو اندر ہیں وہ سائڈ لائن ہو جائیں گے, پھر آ جائیں گے. میں کہہ کے تھک گیا ہوں, یہ پارٹی نہیں ہے, یہ موومنٹ ہے. خان صاحب نے پارٹی بنائی نہیں. خان صاحب کے اوپر اسٹیبلشمنٹ, پرانی اسٹیبلشمنٹ اسی لیے پریشان رہتی تھی کہ یہ پارٹی نہیں بنا رہے. اگر پارٹی بنائی ہوتی تو جو پہلی الیکشن ہوئی ہے اس کے اندر ہی وڈ ہیو ڈن بیٹر. سو دس از واٹ واز دا پرابلم. ٹھیک ہے, تو یہ ہیں معاملات وطن عزیز میں سیاست کے. بہت انٹرسٹنگ اشارے مل رہے ہیں ڈیولپمنٹ کے. سیٹھی صاحب آپ نے جیسے کہ کہا کہ پی ٹی آئی اکٹھی نہیں ہو سکتی, لیکن عمران خان صاحب کو اگر ریلیف مل جاتا تو پھر تو سائنس ہے نا اکٹھے ہونے کے ایک ہی چھتری کے نیچے. ریلیف عمران خان صاحب جب اوپن ایکسیس ہوگی ٹو دا میڈیا اور جو وہ فیصلے کریں گے پھر اس کے پیچھے سب تیار ہو جائیں گے. رائٹ. اور کچھ چھوڑ بھی جائیں گے, یہ بھی میں لکھ کے دے دیتا ہوں. اوکے. جو سمجھیں گے کہ ان کو وہ اہمیت نہیں دی خان نے جو وہ سمجھتے تھے ان کو ملنی چاہیے, تو وہ الگ ہو جائیں گے. کچھ لوگوں کو انکریج بھی کیا جائے گا کہ آپ الگ ہو جائیں. خان صاحب کو کھلی چھٹی نہیں ملنی. چلیں, یہ ہے اس کی پنچ لائن سارے معاملے کی. لیکن سیٹھی صاحب کے انالیسس کے مطابق آپ کو دیکھنا ہوگا کہ 17 اگست کو پارلیمنٹ میں کیا ہونے جا رہا ہے, اور اس کے بعد 18 اگست کو سپریم کورٹ میں کیا ہونے جا رہا ہے. آئندہ سیاست انہی 2 دنوں کے جو انڈیکیٹرز ہیں اس کے گرد گھومے گی. واپس پارلیمنٹ کے اندر میں ضرور یہ کہہ دوں, باقی چیزوں کو تو مجھے نہیں پتا کیا ہونے جا رہا ہے, مگر پی ٹی آئی کا رویہ جو ہے وہ نرم ہوگا, کوآپریٹ کریں گے. بیرسٹر عقیل نے بھی ایسے اشارے دیے ہیں کہ تعاون کی فضا دکھائی دے گی جب پارلیمنٹ کے اجلاس ہوں گے. تو عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہو سکتا ہے وہ کمیٹیز جو کہ چھوڑ کے گئے ہیں واپس چلے جائیں ان کمیٹیز میں. وہ علامہ راجہ ناصر عباس نے کہا ہے کہ اگر آپ ہماری ملاقات کرا دیں گے تو ہم کمیٹیز میں واپس جا سکتے ہیں. تو بس پھر اب سمجھ لیں آپ کیا ہو رہا ہے. اس سے پہلے اس طرح کی سٹیٹمنٹس آ جاتی ہیں جس سے یکدم یہ نہ لگے کہ فدا ہو گئے, قربان ہو گئے اگر ہاتھ بڑھایا گیا. واپس آتے ہیں ایک بریک کے بعد. شو میں ساتھ دینے کا شکریہ. اور اب ایک بہت بڑا معاملہ امریکہ اور ایران کے درمیان جو لٹکتی ہوئی جنگ ہے, جس میں پس پردہ بہت سی کوششوں کے دعوے کیے جا رہے ہیں, لیکن پاکستان کی طرف سے ہم نے کوئی کانکریٹ ایفرٹ نہیں دیکھی تھی جب سے دوبارہ سے اسٹریٹ آف ہارمز بلاک ہوئی اور دوبارہ سے اٹیکس کیے گئے. لیکن اب ایک بار پھر ہم نے دیکھا ایک پش آئی ہے, اور محسن نقوی صاحب ایران گئے, وہاں انہوں نے بہت سی اہم ملاقاتیں کی 10 اگست کو. یہ دورہ کس سلسلے میں تھا؟ ایک بڑے پاز کے بعد آپ کے خیال میں ہوتیز کے لیے کوئی میسیجنگ کی گئی یا کوئی ایسا معاہدہ ہونے جا رہا ہے جس کے لیے اعتماد میں لیا گیا؟ دیکھیے, ایران نے اناؤنس کر دیا تھا کہ اب کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے. ڈونلڈ ٹرمپ انسسٹ کر رہا ہے کہ ہم بالکل قریب ہیں ریسٹور کرنے میں ڈائلاگ. ٹھیک, ایران ہارڈ لائن لے رہا ہے. تو میرا خیال ہے محسن نقوی صاحب کو بھیجا تھا کہ ذرا جا کے ٹھنڈا کرو انہوں نے, اور ان کو کم آ جائے, بات شروع کرتے ہیں پھر. مگر صرف کہنے سے تو نہیں وہ آئیں گے نا, ان کو بھی تو کوئی انڈیکیشن چاہیے نا کہ کیا بات, اب کیا مسئلہ ہے. تو اب یہ ہوا یہ کہ امریکہ کے اندر ایک پرسیپشن کریٹ ہو گئی ہے, وہ یہ ہے کہ ایران کھینچنا چاہتا ہے اس بات کو, اور امریکہ جلدی ختم کرنا چاہتا ہے, بیکاز اکانومی کا بہت سخت نقصان ہو رہا ہے, اور اگر 1 مہینہ اور ایسے چلا تو بڑے گڑبڑ ہو جائے گی. اس لیے امریکہ کی طرف سے وائس پریزیڈنٹ وینس نے ایک بہت اہم بیان دیا ہے جس کو نوٹس نہیں کیا لوگوں نے, بہت اہم ہے میرے حساب سے. انہوں نے کہا جی اب ایشو صرف رہ گیا ہے اسٹریٹ آف ہارمز کا, نیوکلیئر ایشو تو لانگ ٹرم ایشو ہے, وہ بعد میں بھی دیکھا جائے گا, ابھی تو اسٹریٹ آف ہارمز کو کھولنا ہے ہم نے. ایران نے اناؤنس کر دیا ہم نہیں کھولیں گے, انڈیفینیٹلی ختم. پاکستان اور باقی ممالک جو انوالوڈ ہیں ان کی یہ کوشش ہے کہ ایک دفعہ پھر یہ جو 60 ڈے ڈیڈ لائن تھی اس کو ایکسٹینڈ کر دیا جائے.
اور مذاکرات پھر شروع ہو جائیں. میرا خیال ہے یہ بات محسن نقوی صاحب لے کے گئے تھے کہ امریکہ تیار ہے نیگوسیشنز کے لیے, آپ بھی تیار ہو جائیں. اگر آگے سے ایران نے یہ کہا ہوگا کیا کون سی نیگوسیشنز, کچھ تو وہ کمٹ کرے نا. یہ پہلے بھی انہوں نے گڑبڑ کی ہے, نیگوسیشن کر کے بھاگ گئے ہیں, اور اب کیا گارنٹی ہے. سو آئی تھنک پھر پاکستان اینڈ قطر اینڈ عمان یہ اب پھر رول ادا کریں گے. اور اس پہ میرا خیال ہے ٹرکی کا بھی رول ہوگا, کیونکہ ٹرکی سعودی عربیہ اور پاکستان ایک طرف امریکہ کے ساتھ رابطے میں فرام ون پلیٹ فارم, دوسری طرف سے پاکستان, قطر اینڈ عمان یہ دوسری طرف سے رابطے میں. سو آئی تھنک سم تھنگ از ول گیو. اب میرا خیال ہے ڈائلاگ کی طرف پھر بڑھیں گے, اور ڈائلاگ جو ہے وہ ایران نے اسٹیبلش کر دیا ہے عمان کے ساتھ کہ جو امریکہ اپنی بلاکیڈ ہٹائے, ہم بھی اپنی بلاکیڈ ہٹا دیتے ہیں. جو اندر جہاز جا رہے ہیں اسٹریٹ آف ہارمز میں وہ ایران ان کو چیک کرے گا, جو تیل لے کے باہر جائیں گے وہ عمان کی طرف سے جائیں گے. ان باؤنڈ آؤٹ باؤنڈ لگتا ہے ایسے ہے کہ یار بڑا فیئر بات ہے, اندر جو جا رہا ہے وہ ایک دیکھ رہا ہے, جو باہر جا رہا ہے وہ دوسرا دیکھ رہا ہے, 50-50 ہو گیا. بٹ ایکچولی ایسے نہیں ہے, کیونکہ جو اندر جا رہا ہے نا جی وہ سب سے امپورٹنٹ ہے, اس کو کون روکے گا اور کون نہیں روکے گا. ایران نے آلریڈی اناؤنس کر دیا ہے کہ کسی کو ہم تیل نہیں لینے دیں گے جو کہ اسرائیل کے ساتھ جس کے تعلق ہے یا ہمارے دشمنوں میں سے ان میں شامل ہے, ہم ان کو آنے نہیں دیں گے, تیل ہی نہیں لینے دیں گے. جی تو اس کا یہ مطلب ہے جو انٹری از ویری امپورٹنٹ, کیونکہ ایک دفعہ انٹری ہو جاتی ہے تو پھر آپ سمجھیں کہ اوکے کی گرین لائٹ مل گئی ہے, وہ تیل لے کے جا بھی سکتے ہیں. بٹ ایران نے کیا کہا ہے کہ ایکسکلوسیولی جو لوگ جائیں گے وہ ایران دیکھے گا, اور جو لوگ واپس آئیں گے وہاں ایران اور عمان دونوں دیکھیں گے ان کو. سو آئی تھنک یہ ہے ایران اور عمان کا فارمولا. میرا یہ خیال ہے کہ سعودیز اور باقی لوگ انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا ہے اس بات کو کہ چلے لیٹ سٹارٹ, شروع کرتے ہیں, پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے. ایران کی یہ بات مان لیتے, نہیں تو یہ تو بند رہے گا, سب کا نقصان ہوگا. اور اگر پھر کوئی بمباری شاری ہو گئی امریکہ کی طرف سے یا اسرائیل کی طرف سے, تو پھر تو ایران جو ہے اس نے تو دھمکیاں دی ہیں, اس نے تو ٹھیک ٹھاک دھمکیاں دی ہیں. اس نے تو ایران نے تو عراق کو بھی دھمکی دے دی ہے, سیریا کو بھی دھمکی دے دی ہے کہ اگر آپ نے ہمارے خلاف کوئی کارروائی کی آن دا بیہسٹ آف امریکہ یا اسرائیل تو ہم آپ کو بھی ٹارگٹ کریں گے. انہوں نے ایک لسٹ دے دی ہے 100 ٹارگٹس کی. سو آئی تھنک بات آگے بڑھے گی اگلے ہفتے, مگر یہ راستہ بڑا ٹیڑھا ہے. ٹریجری سیکرٹری تو کہہ رہے ہیں کہ ہم تو اکنامیکلی اور ٹائٹ کریں گے, لیکن ایسے بھی سائنز ہیں کہ کوئی اکنامک انسینٹیوز مل سکتا ہے ایران کو جس سے ایران تھوڑا اس کے بغیر بات آگے بڑھائے گا ہی نہیں. ایران نے اسٹریٹ آف ہارمز اس وقت تک اپنے کنٹرول میں رکھنا ہے اور کسی کی بات نہیں سننی جب تک اس کے 2 یا 3 مسئلے جو ہیں وہ حل نہ ہو جائیں. 2-3 ایک تو یہی کہ فیس چارج کریں گے وہ کچھ, اور کتنی ہے دیٹس اے سیپریٹ ایشو. اور دوسرا یہ ہے کہ پیسے, ہمارے جو پیسے فریز کیے ہوئے ہیں, جو سینکشنز لگائی ہوئی ہیں, اس کی طرف بڑھیں آپ. ایک قدم تو اٹھائیں, کچھ تو کر کے دکھائیں, اسٹیپ بائی اسٹیپ کریں. ہم بھی اسٹیپ بائی اسٹیپ کرتے ہیں. اور یہ جو بیسنٹ جو کہہ رہا ہے نا, یہ ایک دھمکی ہے. جیسے ڈونلڈ ٹرمپ نہیں دھمکیاں دیتا رہا کہ جی میں اڑا دوں گا, ایسی جنگ, ایسا کچھ کریں گے, سویلائزیشن اڑا دیں گے. یہ امریکہ اپنی آڈینس کے لیے کر رہے ہیں, یہ کسی کو کنونس نہیں کر رہے. سو اس وقت ایران ڈرائیونگ سیٹ پہ, اینڈ امریکہ ڈیسپریٹلی وانٹس ٹو گیٹ آؤٹ, اور اس کے لیے اپنی آڈینس کو بھی وہ تیار کر رہے ہیں کہ ہم نکلنے والے ہیں, اب آ رہے ہیں, بیکاز وہ اکانومی ہاتھ سے نکل رہی ہے. ابھی وہاں جو پولز کیا بتا رہے ہیں عائشہ, پولز یہ کہہ رہے ہیں کہ اب ڈیموکریٹس اس وقت سینٹ اینڈ کانگریس دونوں جیت جائیں گے, دونوں میں ان کی میجورٹی ہو جائے گی. تو ڈونلڈ ٹرمپ نہیں تھے, وہ ساڈے پنجابی کی کہہ دینے وہ ہے بیچارے کا. اسی لیے پاسداران انقلاب کے کمانڈر نے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ ہم چاہتے ہیں یہ جنگ لمبی چلے, ان کی مدت صدارت تک پریزیڈنٹ ٹرمپ کی بری طرح انہیں فیل کرنا چاہتے ہیں. اور پھر ڈیسپریشن بھی واضح ہو رہی ہے اس طرح کی سٹیٹمنٹ سے کہ ہم پابندیاں عائد کر دیں گے مزید. پھر جے ڈی وینس جن کا آپ نے حوالہ دیا. لیکن سیٹھی صاحب اس سارے منظرنامے میں جو ہوتیز کی ایکٹیویٹیز ہیں, جیسے ایک شپ پہ انہوں نے اٹیک کیا جس میں 3 پاکستانیوں کی شہادت کی اطلاع ہے, اس کے بعد پاکستان کی طرف سے اسحاق صاحب اور دیگر حکام نے بھی پروٹیسٹ کیا. ان ایکٹیویٹیز کو کیسے کاؤنٹر کیا جائے؟ ایران نے تو بڑا کلیئر کر دیا کہ اسٹریٹ آف ہارمز اور باب المندب وہ ایک ہی کھاتا ہے. اچھا. اور وہ کلیئر ہے کہ لیبنان, یمن, مڈل ایسٹ, یہ سب ایک کھاتا ہے ان کے لیے. تو یہ جو ہے نا کہ یہ ہوتھیز کے اوپر اٹیک کرنا, یہ وہ نہیں ہوگا. پھر جب سیٹلمنٹ ہوتی ہے تو پھر اگر یہ اسٹریٹ کھل جائے گا تو وہ بھی کھل جائے گا.
ओके दोनों। इट्स डिस्कशन एक ही हो रही है मगर होंगे दोनों के साथ। देखिए इस वक्त सबसे ज़्यादा इफेक्ट सऊदी हो रहा है ना जी, वो सऊदी की आउटलेट है ना बाबुल मंदब रेड सी मंदब के है। थ्रू। तो वो भी अब प्रॉब्लम बनी हुई है ना वहाँ, जी। तो इसलिए ये इश्यूज चल रहे हैं। चाइना के भी बहुत सी चीज़ें वहाँ जाती हैं, वहाँ से रशिया की भी जाती है। इन अ वे ईरान के पास सबकी दुखती रगें हैं जिनको इस वक्त वो दबोच के बैठा है और वो अपनी टर्म्स पर ही मुज़ाकरात को आगे बढ़ाना चाहता है, और अभी तक हम देख रहे हैं कि सब उसके आगे बेबस दिखाई दे रहे हैं। बहरहाल पाकिस्तान की एफर्ट्स जारी हैं, देखते हैं कि किस वक्त किसी बड़े मुआहदे का दोबारा से ऐलान होता है और कब ये दोनों मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठते हैं। इशारे ऐसे हैं कि पसे पर्दा बातचीत चल रही है। वापस आते हैं प्रोग्राम में एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द शो। कुछ सवाल शामिल कर लेते हैं। एक सवाल इंग्लैंड से नज़ीर अंजुम क्या जानना चाहते हैं? पाकिस्तान ने पहले सऊदी अरब के साथ डिफेंस पैक्ट साइन किया और अब इसमें टर्की भी शामिल हो गया, और इसके बाद मिस्र के भी चांसेस है बाद में, और कुवैत भी इस किस्म के पैक्ट की बात कर रहा है पाकिस्तान से। इस अलायंस से डोंट यू थिंक कि इंडिया विल फील अंडर थ्रेट? इंडिया विल आल्सो टेंड टू गो फॉर दिस टाइप ऑफ अलायंस, एंड इन द रीजन द मोस्ट वल्नरेबल कंट्री टू गो विद इंडिया आफ्टर यूएई सीम्स टू बी ईरान, क्योंकि जैसे अब सऊदी अरेबिया और हूतीज के दरमियान जो छोटी मोटी झड़पें चल रही हैं, तो हूतीज को सॉर्ट आउट करने के लिए डेफिनेटली सऊदी अरेबिया भी कार्रवाई करेगा, और जब अगर ये झड़प थोड़ी शिद्दत इख्तियार करती है तो इसमें पाकिस्तान और टर्की को भी इन्वॉल्व होना पड़ेगा। फिर ईरान भी, चूँकि वो हूतीज का अलाई है, तो ईरान भी इसमें शामिल हो जाएगा, और ये इस रीजन में एक नए कॉन्फ्लिक्ट की तरफ नहीं हम बढ़ते जा रहे? नहीं, कोई नई कॉन्फ्लिक्ट की तरफ नहीं बढ़ते जा रहे, इसी कॉन्फ्लिक्ट की रेजोल्यूशन की तरफ बढ़ रहे हैं। इंडिया ने ऑलरेडी इजराइल और यूएई के साथ एक डिफेंस मुआहदा कर लिया है, जिस किस्म का हमने किया है टर्की और सऊदी अरेबिया के साथ। पहली बात। दूसरी बात यह है कि अभी तक आपको पता है कि ये जो मुआहदा हमने किया उसकी डिटेल्स नहीं मिले। ये पता नहीं है कि अगर कोई किसी के ऊपर अटैक आती है तो दूसरे दो जो हैं वो किस किस्म की मदद देंगे, ये छुपी हुई बात है। मेरा ये मौक़िफ़ है कि ये डिफेंस पैक्ट है, ये अग्रेशन का पैक्ट नहीं है। सो अगर सऊदी अरेबिया के ऊपर कोई अटैक करता है तो पाकिस्तान विल डिफेंड सऊदी अरेबिया, मगर पाकिस्तान अटैक पे नहीं जाएगा। और सऊदी अरेबिया को कौन अटैक करेगा? किसके ख़िलाफ़ ये जो है? सिर्फ ईरान इज़ द थ्रेट ना सऊदी अरेबिया को, और तो कोई नहीं है। तो अगर ईरान के साथ यूएस, ईरान के साथ पाकिस्तान जैसे मुल्क मिल के मसला हल कर देते हैं तो फिर देयर इज़ नो थ्रेट टू सऊदी अरेबिया। यू हूथीज़ आर नॉट अ थ्रेट टू सऊदी अरेबिया। इसलिए ये इस वक्त जो सब चीज़ें चल रही हैं इट्स बिकॉज ऑफ ईरान। जिस दिन ईरान के साथ सेटलमेंट हुई तो हूथीज़ भी गो बैक टू द पवेलियन जिसे कहते हैं। अभी हमने एक बात की है कि बबल मंदब भी है, वो भी खुल जाएगा, वहाँ भी कोई इशू नहीं होगा। तो इसलिए, और दूसरी बात ये है कि अगर इंडिया और पाकिस्तान की झड़प होती है तो पाकिस्तान के पीछे चाइना खड़ा है। सऊदी अरेबिया फाइनेंशियल हेल्प देगा, बट देयर इज़ नो अदर हेल्प दैट सऊदी अरेबिया कैन गिव। अलबत्ता ये ज़रूर है कि मीडिएशन के अंदर तुर्की और सऊदी अरेबिया जो है दिल जंप इन। बट टर्की इज़ इम्पॉर्टेंट टू पाकिस्तान बिकॉज टर्की से हमें ड्रोन्स मिलते हैं, मिलिट्री टेक्नोलॉजी मिलेगी जो चाइना से भी हमें मिलती है, दूसरी किस्म की चीज़ें। सो इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड थिंग, मगर किसी सूरत में पाकिस्तानी ट्रूप्स विल नॉट टेक पार्ट इन एनी act of aggression against any country in the region or outside of the region. That is for sure. और ये एक जो small print है of the agreement, जो कि कभी आपको दिखाया नहीं जाएगा, ना ही वो बाहर निकलेगी बात, उसके अंदर ये वाज़ेह है कि पाकिस्तान will act in its own best interests, just as Saudi Arabia will do the same and Turkey will do the same. किसी एडवेंचर का हिस्सा पाकिस्तान नहीं बनेगा, एंड पाकिस्तान की कोशिश यही होगी टू डिफ्यूज़ द सिचुएशन। दैट्स द वे इट्स गोइंग टू बी। टर्किश जो ऑफिशियल्स हैं वो भी यही बता रहे हैं कि नेटो का जो आर्टिकल 5 है ये उस तर्ज का मुआहदा है, लेकिन जो पार्लियामेंट सेशन होने जा रहा है उसमें भी इस मुआहदे की तफसीलात नहीं रखी जाएंगी सिटीज? नो। ओके, नो, ठीक है। तो ये था जवाब नज़ीर अंजुम साहब आपके सवाल का इंग्लैंड से। इंग्लैंड के बारे में इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने इंटरव्यू में क्या बात की है, कल के शो में हम इसके ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन क्योंकि वक्त हो गया है ख़त्म, तो अख्तर अली न्यूजीलैंड से आपका शुक्रिया सवाल भेजने के लिए, डॉक्टर वैस इस्लामाबाद से, जावेद इकबाल रावलपिंडी से, खालिद बाजवा कराची से, मुजम्मिल लाहौर से, राकेश भारत से। बहुत पर्टिनेंट क्वेश्चन है आपका, आने वाले शोज़ का हिस्सा ज़रूर होगा। रमज़ान झंग से, इसके अलावा भी बहुत से सवाल जिन्होंने एफर्ट की सवाल पूछा, आप सबका बहुत शुक्रिया। मज़ीद सवालात के लिए नंबर है आपके सामने। हमें अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दें। थैंक यू।